بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو اور کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے ہمارا یہ قرآن پاک، اور کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ہمارے لیے مشعل راہ جو ہے وہ بنائی یہ کتاب۔ تو یہ ہے کہ کتنا دین پر عمل پیرا ہونا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اگر ہم سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک آنسو گرا کر معافی مانگیں تو اللہ پاک فوراً معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کسی پر اگر ہم ظلم کریں تو وہ معاف نہیں کرتے اللہ پاک۔ وہ تب معاف ہوتا ہے جب جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ معاف نہ کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو۔ اب پاکیزہ اور عمدہ مال، اس سے یہ اللہ پاک نے شرط لگا دی ہے۔ آپ دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ یہ سوچیں کہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایک طرف فروٹس کے، سبزیوں کے، یا اور مطلب چیزوں کے، اور دو ڈھیریاں ہیں، ایک ہی جگہ سے خریدے گئے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ان میں پاکیزہ اور عمدہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جن کو حلال کمائی سے خریدا گیا ہے، تو وہ ہو گئے عمدہ اور پاکیزہ۔ اور اسی طرح کے جو دوسرا ڈھیر لگا ہوا ہے فروٹس کا یا کسی بھی چیز کا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اگر وہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو وہ ناقص ہو گیا اور وہ حرام ہو گیا، اور وہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھیتی جو پاک پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے، آپ دیکھ لیں اگر کھیتی نہ اگے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے خوراک جو ہے وہ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تمام اللہ پاک نے اپنی جو ہیں بندوں کے لیے تمام قسم کے فروٹس، سبزیاں اور طرح طرح کے اللہ پاک نے جو ہیں وہ اناج جو ہیں وہ گندم، چاول، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے یعنی ہمارے لیے اللہ پاک نے نکالی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جو اجر ہے، جو انعام ہے، جو اکرام ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرو، یعنی کہ ہمیں جیسے پارہ نمبر 4 میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مال راہ خدا میں نہ دو جو تمہیں خود کو پسند ہو۔
اور اللہ سب دیکھنے والا ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سخاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی غریب کو اپنے کپڑے پہنے ہوئے دیتے ہیں، تو ہم وہ چیزیں دیتے ہیں جو ہم رد کر چکے ہوتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پسند، چلو یہ دے دیتا ہوں اس کو۔ اور ناقص چیز یا کوئی ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے ہمارے، اور وہ کوئی فروٹ ہے جو اچھا ہم نے کھا لیا ہے، استعمال کر لیا ہے، گلا گلا ہم کسی کو دے دیں، یعنی تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، یعنی بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد مت کرنا، یعنی یہ احسان نہ کرنا کہ تم نے گلی سڑی چیزیں کسی کو دی تھیں، یا بری چیزیں یا حرام مال سے خریدی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تم دینے کا قصد کرو، یعنی ارادہ کرو، نہ کرنا ارادہ کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں، یعنی کہ اگر تمہیں وہی چیزیں دی جائیں تو تم آنکھیں بند کر لو اور دیکھو بھی نہ ان کی طرف کہ وہ اتنی ناقص جو ہوں، ان کو دینے کا ارادہ نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اور خوبیاں والا ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی سخاوت کرتے ہیں، نیک نیتی سے کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو بہت خوبیوں والا ہے، بے نیاز ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اچھے اور برے اعمال کا جو فرق ہے وہ ہمیں ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو ہے وہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور عادات مبارکہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔